الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰ نے باب باندھا ہے، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ و قدومہ المدینہ و بنائہ بہا۔ باب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا اور آپ کا مدینہ میں تشریف لانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا بیان۔ یعنی یہ جو باب ہے وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ سے ہوا، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ ابوبکر آپ کے جگری دوست جو ہر موڑ پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور بہت ہی ہوشیار ذہین تھی، عالمہ تھی، بڑی فاضلہ تھی، اور سن 10 نبوت میں مکہ میں ان کا نکاح نبی سے ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہجرت کیے تو مدینہ میں آئے اور شوال سن 2 ہجری میں پھر آپ کے یہاں ان کی رخصتی ہو گئی۔ حدیث نمبر ہے 3894۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 60 سنین، کہ میرا نکاح نبی سے ہو گیا اور میں 6 سال کی تھی۔ آپ دیکھیں شادی کیسے ہو رہی ہے اور رخصتی کیسے ہو رہی ہے اور کتنی سادگی ہے شادی میں۔ آپ یاد رکھو، جتنی سادگی سے شادی کرو گے اتنا ہی سکون ہے، اور جتنا زیادہ جھمیلا اٹھاؤ گے اتنے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو آپ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں 6 سال کی تھی اور میرا نکاح نبی سے ہو گیا۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، نکاح کم عمر میں یا پہلے ہو جاتا تھا، رخصتی بعد میں ہوتی تھی، بلوغت کے بعد آپ کے یہاں بھی چلا کرتا تھا پہلے۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں، چاہے تو ڈائریکٹ نکاح کر کے فوراً رخصتی کر لیں، یا پہلے نکاح ہو جائے بعد میں رخصتی ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عائشہ کا نکاح پہلے ہو گیا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ کہہ رہے فقدمنا المدینہ تھا، چنانچہ اس کے بعد ہم مدینہ آ گئے، یعنی نکاح مکہ میں ہو گیا، عمر 6 سال تھی، پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ فنزلنا بی بنی الحارث بن خرزج، اور اس کے بعد ہم بنی حارث بن خرزج کے مکان پر قیام کیا، یعنی ہم جب مدینہ آئے تو ہمیں بنی حارث کا مکان ملا رہنے کے لیے۔ کہہ رہے فوئکت فتمزق شعری، کہہ رہے میں وہاں آئی تو مجھے بخار چڑھ گیا، اور بہت سارے لوگوں کو چونکہ مدینہ کی آب و ہوا مکہ سے تھوڑی الگ تھلگ ہے، تو جگہ جب چینج ہوتی ہے تو کبھی کبھی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی اور بخار ہو جاتا ہے، اور بہت سارے صحابہ مدینہ میں آئے تو بیمار بھی ہو گئے تھے، بعد میں جب اسی میں رچ بس گئے، عادی ہو گئے تو ٹھیک ہو گئے۔ تو اس میں عائشہ میں بیان فرماتی ہے کہ جب میں مدینہ آئی تو مجھے بخار چڑھ گیا اور حالات ایسے بنے کہ میرے سر کے بال جھڑنے لگے۔ فوفا جمیمہ، کہہ رہے پھر میرے بال اتنے بڑھ گئے کہ موڑھوں تک آ گیا، یعنی بال جھڑے لیکن بعد میں صحیح ہو گئے اور پھر کافی ترقی اور لمبے ہو گئے۔ کہہ رہے فاتتنی امی ام رومان، کہہ رہے ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے پاس میری والدہ ام رومان آئی، ان کی والدہ یعنی ان کی امی کا نام ام رومان ہے، تو نام کے ساتھ بیان کرتے کہ میری والدہ میرے پاس ہے جن کا نام ام رومان تھا۔ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُحَةٍ وَمَيَّ صَوَائِبُ لِي، اور میں اس وقت اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ بچپنا ہے، 9 سال کی عمر ہے اور اس میں وہ جھولا جھول رہی ہے، حالانکہ بالغ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی بچپنا ہی 9 10 سال 15 سال 18 سال، گرچہ بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں لیکن بچپنا ہی ہوتا ہے، کھیل کود یہی سب شوق ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے اس وقت میں چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور میری والدہ آئیں، فسرکت بھی فاتحتھا، انہوں نے مجھے آواز لگائی اور میں حاضر ہو گئی، انہوں نے مجھے بلایا تو میں چلی گئی۔ کہہ رہے لا ادری ما ترید بھی، لیکن مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو کھیل رہی ہوں، والدہ آواز دی میں چلی گئی، اور کیا پلان ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔
فاغت کا بیدی حتیٰ کفتنی علی باب الدار، کہہ رہی میری والدہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ، اور میرا سانس پھولا جا رہا ہے۔ اب دو وجہ، ایک تو یہ کہ وہ جھولا جھول رہی تھی تو ہو سکتا اس سے محنت ہوئی ہو اور آئی اور سانس پھول رہا ہو، یا تو یہ کہ بعد میں ان کو احساس ہو گیا ہو کہ رخصتی کا دن آ گیا تو بھی ایک ڈر دہشت سانس بھاری ہو رہا ہو۔ تو کہہ رہے میرا سانس بھاری ہونے لگا، حتیٰ سکنا بعض و نفسی، یہاں تک کہ جب کچھ سکون ہو گیا یعنی میرے سانس بھاری ہونا بند ہو گیا۔ ثم اخذت شیئا من ماء فمسحت بی وجہی و راسی، تو میری والدہ نے تھوڑا پانی لیا اور اس کو میرے چہرے اور سر پر ایسے پوچھ دیا، پانی سے لگا کے ایسے پوچھ دیا۔ کہہ رہے ثم ادخلتنی الدار، پھر مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا۔ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ فِي الْبَيْتِ، اور گھر میں وہاں انصار کی کچھ عورتیں تھیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے رخصتی کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنا مطلب آسانی اور سادگی کے ساتھ، اور اسی میں سکون ہے۔ اور آج اپنی شادیاں دیکھ لیں، شادیوں کو اسلام نے بڑا آسان بنا کے رکھا ہے، کیونکہ آسان نہیں رہے گا مشکل ہوگا، جیسا کہ آج ہے تو بے حیائی کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنے آسانی اور کتنے مطلب سہل طریقے سے عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں مجھے وہاں بھیج دیا گیا، وہاں انصار کی چند عورتیں تھیں۔ فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، تو ان عورتوں نے مجھے خیر و برکت کی دعائیں دی۔ وَعَلَى خَيْرِ الطَّائِرِينَ، اور کہا کیا خوش نصیب ہو تم، یعنی کیا نصیب لے کر آئی ہو کہ تمہارا نکاح نبی سے ہوا اور رخصتی ہو گئی۔ بھائی ایسا موقع کس کو ملتا ہے، ایسی قسمت کس کو ملتی ہے۔ کہہ رہے فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ کہہ رہے فَأَصْلَحْنَا مِنْ شَأْنِي، اور انہوں نے مجھے تھوڑا بنا سنوار دیا، تیار کر دیا۔ جو عورتوں کی نیچر ہے وہ ان کی نیچر ہے بناؤ شکار کرنا، لیکن شرط ہے کہ وہ بناؤ شکار عورت کا صرف آدمی کے لیے اپنے ہونا چاہیے، باقی کسی اور کے لیے نہیں۔ تو جو نیچر ہے اس کا اسلام نے پورا خیال کیا۔ کہہ رہے وہ عورتوں نے مجھے بنا شکار کر دیا، یعنی تھوڑا تیار کر دیا اس زمانے کے حساب سے۔ فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضُحَىٰ، کہہ رہے دن چڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ فَأَسْلَمْنِي إِلَيْهِ، اور انہوں نے مجھے سلام کیا۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 9 سنین، اور اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، یعنی آپ کی رخصتی ہوگی، عائشہ کی رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پاس ہوگی کتنے آسانی سے۔ اور آپ کے یہاں تو گاٹھیوں کے جھمیلے، ہلدیوں کے جھمیلے، اور جتنے رسم اتنی تباہی۔ ابھی 2 دن پہلے کوئی بتا رہا تھا یار ہلدیوں کا رسم تو اتنا بھاری ہو گیا، وہ بتا رہے پہلے زمانے میں بہت ہلکا پھلکا ہوتا تھا، اب تو بہت بھاری ہو گیا ہے۔ تو دیکھو یہ ہے، جب بھی آپ اسلام کے خلاف کوئی کام کرو گے تو شیطان اس کو پہلے آسان بنا کے پیش کرے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ بھاری ہوتا چلا جائے گا اور زندگی کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو ایک چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اسلاف سے، نبی سے، صحابہ سے سیکھیں گے تو شادی بالکل سادگی سے ہے اور اس میں سکون ہے۔ اور ایک سوال کہ 9 سال کی عمر تھی، یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ ایسا کہ 9 سال تھی اور اسی میں رخصتی ہو گئی، یہ بات یاد رہے، گرچہ وہ 9 سال کی تھی لیکن 9 سال میں وہ بالغ ہو گئی تھی۔ اور انسان کے بالغ ہونے کی کوئی عمر فکس نہیں ہے، جگہ مقام جو گرم علاقے، حجاز کے علاقے جو گرم ہوتے ہیں وہاں بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو 9 سال کی عمر وہ بالغ ہو گئی، اور جب بچہ اور بچی بالغ ہو گئی تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بیماریاں لگ جائیں گی، صحت خراب ہو جائے گا، کم عمر میں شادی۔ بالغ ہونے کا مطلب شادی ہونی چاہیے۔ وہ جو سوال کرتے ہیں ہمارے کیا 18 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے، بالغ 12 سال کی عمر میں 13 میں ہو رہے ہیں، آپ کے لیے 12-13 سال کے بچے بالغ ہونے کے لیے ہو رہے ہیں، اور عمر 18، یعنی 18 سال سے پہلے نہیں کرو۔ کیوں؟ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر اس عمر میں آپ 15، 16، 17 سال کی عمر میں شادی کر دو گے تو بڑی کمزور ہوتی ہیں، بیماریاں پکڑ لیں گی، جبکہ ان باتوں میں کوئی بھی دم نہیں۔ وہ 18 سال کی بچی ہوگی، اس کو آپ نے آزاد کر دیا، غیر مردوں کے ہاتھ میں وہ چڑھ گئی، 4-4، 10-10 مردوں کے ہاتھ میں وہ گئی، اور وہاں وہ غلط استعمال ہو رہی، تب ان کے صحت کا خیال آپ، تب ان کی بیماریوں کا خیال نہیں۔
اور اگر وہ بالغ ہو کر شادی ہو گئی، ایک آدمی کے حوالے ہوگی، شوہر کے پاس وہ آ گئی، تو بیماریوں کا یہ اندیشہ کہاں سے ہو گیا؟ اور آج بھی تجربات کی دنیا میں دیکھیں گے، آپ میوات والے علاقے میں چلے جائیں، وہاں شادیاں ابھی بھی جلدی ہوتی ہیں، بہار میں کچھ علاقے وہاں بھی جلدی ہوتی، اور پہلے جو شادیاں ہوتی تھی وہ بہت جلدی ہوتی تھی، اور الحمدللہ ان کے بچے بھی ہوسل کے حساب سے ہوتے تھے، اور بیماریاں بھی ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتی تھی۔ پہلے کی عورتیں محنت بھی خوب کرتی تھی اور بچے بھی خوب ہوتے تھے، شادیاں بھی ان کی جلدی ہوتی تھی، اور کوئی بیماری نہیں پکڑتی تھی۔ اور آج 25 سال 23 سال 30 سال پہ شادیاں ہو رہی، 2 سال کے بعد آپ دیکھو کہ بیماریاں زندگی میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب بے تکی باتیں ہیں۔ بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے، جتنی جلدی ان کی شادی ہوگی اسی میں خیر ہے، جتنا زیادہ لیٹ کریں گے وہ ایک تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔